بٹ کے میں رہ گئی ہزار کے بیچ، بٹ کے میں رہ گئی ہزار کے بیچ، کبھی نفرت کبھی میں پیار کے بیچ، واہ واہ، لوگ اچھے ہمیشہ پستے ہیں، لوگ اچھے ہمیشہ پستے ہیں، بے شماری کبھی شمار کے بیچ۔ تو گھر کا ماحول تو ادبی تھا، کیونکہ ہر طرف جب ابو ہوتے تھے تو ہر طرف کاغذ قلم اور کتابیں، یہ چیزیں ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتی تھی ہر طرف۔ ابو کی ڈیتھ ہونے کے بعد جو ہمیں احساس ہوا ابو سے جتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ دیکھیے، آپ کو ادب سے دلچسپی ہے، افسانوں سے آپ کو محبت ہے، شاعری سے آپ محبت سے کرتی ہیں۔ اگر آپ کیمسٹری میں ماسٹر کرنے کی بجائے اردو میں ماسٹر کرتے تو آپ پھر زیادہ وہ ہو سکتا تھا فروٹفل صحیح بات ہے۔ اسپیشلی شعر و شاعری میں آپ سے کہوں نا، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیوں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بری ہماری چیز بیٹی تو ڈاکٹر نہیں ہے، بن سکتی ہے، انجینئر ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، انجینئر بھی، ہر فیلڈ میں وہ بیچتی ہیں، لیکن شعر و شاعری ایک تو میرے خیال سے یہ شاید اس لیے ہو کیونکہ خواتین زیادہ تر ہے نہیں، مردوں کے ساتھ شاید وہ ان کو جو ہے آگے آنا پڑتا ہے، تو شاید اس وجہ سے ہو۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے۔ سیاچن ٹائمز کو محبت سے دیکھنے والے اور ادب سے شغف رکھنے والے احباب جانتے ہیں، ہم سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن میں آپ کی ملاقات گلگت بلتستان بھر کے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر و شاعرات سے کراتے ہیں۔ ان کی خوبصورت گفتگو ہم سنتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ادبی فضا سے تعلق رکھنے والے اور علم و ادب سے شغف رکھنے والے احباب جانتے ہیں کہ حشمت کمال الہامی صاحب کی جو خدمات ہے علمی ادبی، وہ گراں قدر ہے۔ گلگت بلتستان بھر میں ان کے ادبی طلباء موجود ہیں، ان سے ادبی فیض حاصل کرنے والے شاعروں اور ادیبوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ سیاچن ٹائمز کو دیکھنے والے احباب کی خدمت میں ہم نے اس سے قبل حشمت کمال الہامی صاحب کی بیٹی جو خوبصورت شاعری کرتی ہیں حبیبہ کمال ہمارے مہمان تھی۔ آج ان کی دوسری صاحبزادی سبیحہ کمال ہمارے مہمان ہیں۔ بہت شکریہ سبیحہ، آپ تشریف لائی ہماری خصوصی دعوت پر۔ سامعین کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ محترمہ سبیحہ کمال کافی عرصے سے شعر و ادب سے منسلک ہیں، فکر و ادب کے سابقہ صدر رہ چکے ہیں، خواتین کو پلیٹ فارم مہیا کرنے میں بھی ان کا کردار رہا ہے۔ تو بہت شکریہ سبیحہ آپ کا اس پروگرام میں خصوصی طور پر شریک ہونے کے لیے۔ اور کیا کہیں گے کہ جب حشمت کمال الہامی صاحب زندہ تھے تو ادبی ماحول کیسا رہتا تھا گھر میں، اور گھر میں کا جو ماحول ہے خصوصاً ادب کے حوالے سے وہ کیسا پایا آپ لوگوں نے؟ بہت شکریہ عاشق بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا جنہوں نے ہمیں یہاں پر ایک دفعہ پھر جو ہے مدعو کیا اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو چونکہ آپ نے گھر کے ماحول کا پوچھا ہے، تو گھر کا ماحول تو ادبی تھا، کیونکہ ہر طرف جب ابو ہوتے تھے تو ہر طرف کاغذ قلم اور کتابیں، یہ چیزیں ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتی تھی ہر طرف، اور شعر و شاعری، اور ٹی وی پر بھی جو ہے شعر و شاعری کے مشاعرے وغیرہ جو ہے وہاں لگے رہتے تھے، ریڈیو پر بھی، اور خود فون پر بھی جو ہے ابو جو ہے کسی نہ کسی کو شعر و شاعری کے بارے میں جو ہے یا کسی اور ادبی حوالے سے ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے تھے۔ تو چونکہ بچے کا جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ گھر ہی ہوتا ہے، ماں کی گود سے ہی شروع ہوتی ہے، تو وہ گھر کا ماحول، تو ہم نے ابو کو دیکھا اس ماحول میں کہ بس شعر و شاعری، بس ادبی ماحول دیکھا، ابو کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے تھے، تو یہ سب دیکھ کے میرے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا شعر و شاعری کا۔ تو شروع دین سے آپ شعر کہہ رہے ہیں؟ بچپن سے تھا، لیکن اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ بچپن سے کب سے تھا۔ تو پہلے تو یہ کرتی تھی کہ لکھتی تھی، لکھ کر جو ہے کہیں رکھتی نہیں تھی، وہ پھاڑ دیتی تھی، تو پہلے جو لکھا ہے وہ میرے پاس ہے نہیں۔ تو کب سے آپ نے ڈائری مینٹین کرنا شروع کیا، اپنے کلام کو محفوظ کرنا شروع کیا؟ میٹرک کے بعد سے میں نے مینٹین کرنا شروع کیا، میٹرک کے بعد سے، اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں ہے۔ نے باقاعدہ طور پر شاعری شروع کی، اس کے بعد مشاعرے بھی آپ نے پڑھی۔ جی بالکل۔ تو بلتستان میں آپ نے خواتین کو ادبی حوالے سے آگے لانے کے لیے کس حد تک کردار ادا کیا؟ فکر ادب کے آپ صدر بھی رہ چکی ہیں۔ جی بالکل، شادی سے پہلے کا وہ تھا 2017 میں میری جو ہے 18 میں میری شادی ہوئی، اس سے پہلے جو ہے ہم نے کئی مشاعرے کیے۔ اس وقت جو ہے نا بچیاں سٹیج پہ آگے آنے سے کتراتی تھی، تو اسپیشلی یہ جو شعر شاعری جو ہے نا وہ
ٹیلنٹ، یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں تھا، ٹیلنٹ تھا لیکن وہ نہیں آتی تھی. تو ہم نے خود پہلے انیشیٹو ہم نے خود اپنے آپ سے لیا کہ ہم خود آگے گئے، تو پھر ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا، لے کر آئے، اور مختلف جو ہے مشاعرے ہم نے انعقاد کروائے بھی. یہ بتا دیجئے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ مشاعرے آپ نے کروائے، اور آپ ہمارے ہاں شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے، شعر و شاعری کرنے والی بہت ساری خواتین کی کثیر تعداد موجود ہیں، لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ایک تو آپ دیکھنا ہے، ہمارا جو ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے پریشر آپ کہیں وہی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے خواتین آگے آنے سے کتراتی ہیں. تو کیا شعر و شاعری بری بات ہے؟ بری بات تو نہیں ہے، لیکن معاشرے میں عورت کو آگے آنے سے تھوڑا جو ہے وہ مطلب تھوڑا ان کو جو ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ عورت آگے آئے. شعر و شاعری، اسپیشلی شعر و شاعری میں آپ سے کہوں نا، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ کیوں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بری ہماری چیز بیٹی تو ڈاکٹر نہیں ہے. بن سکتی ہے، انجینئر ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، انجینئر بھی، ہر فیلڈ میں وہ بیچتی ہیں، لیکن شعر و شاعری ایک تو میرے خیال سے یہ شاید اس لیے ہو کیونکہ خواتین زیادہ تر ہے نہیں، مردوں کے ساتھ شاید وہ ان کو جو ہے آگے آنا پڑتا ہے، تو شاید اس وجہ سے ہو. ان کو الگ سے جو ہمارے ہاں ادب تخلیق کرنے والی خواتین ہیں، شعر و شاعری کرنے والی خواتین ہیں یا نثر لکھنے والے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے، خواتین کو یکجا کرنے کے لیے، ان کو ماحول فراہم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے کہوں نا، ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے ان کے لیے الگ سے. اور صرف آرگنائزیشن سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آرگنائزیشن کو فائنینشیل جو ہے وہ سپورٹ بھی ان کو دینا پڑے گا. اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر، اور خواتین کا جو ہے الگ ونگ ہو، تو پھر جا کے جو ہے ادب کو، خواتین کی ادب کو جو ہے فروغ مل سکتا ہے. جی، بحیثیت شاعرہ آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے، تو آپ اپنے جو جونیئرز ہیں یا آپ سے سینئرز ہیں ان کو یکجا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ان کے لیے میں یہی کہ ان کے لیے بھی وہی مختلف جو ہے مشاعرے وغیرہ انعقاد کر کے ان کو آگے لے کر آ کے جو ہے میں اپنے طور پہ اس طرح سے کچھ وہ ہیلپ کر سکتی ہوں ان کا. اور میں نے کیا بھی ہے اپنے مشاعروں میں، ان کو جو ہے میں نے اب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو ہم اسکولوں میں جا کے یا جو ہے ڈفرینٹ لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ان سے جو ہے ان سے پوچھتے تھے کہ کہاں پر کوئی شاعری تو نہیں کرتی ہے. تو اس طرح سے ہم نے ان کو آگے لایا تھا، اور کچھ مشاعرے جو ہے انعقاد کروائے بھی تھا. چلیں ادبی سفر پر بات ہوتی رہے گی، تو آپ ہم سے کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو وہ کلام سناؤں گی جس کو ابو نے زیادہ اپریشیٹ کیا تھا. تو بٹکے میں رہ گئی ہزار کے بیچ، بٹکے میں رہ گئی ہزار کے بیچ، کبھی نفرت کبھی میں پیار کے بیچ. واہ واہ. بس اسی کشمکش میں رات ڈھلی، بس اسی کشمکش میں رات ڈھلی، بے قراری کبھی قرار کے بیچ. دنیاوی رونقوں میں ایسے پھنسی جیسے لمبی کسی قطار کے بیچ. ختم میرا غرور ہوتا ہے جب بھی گزروں کسی مزار کے بیچ. عمر گزری ہے بے ثباتی میں، عمر گزری ہے بے ثباتی میں، کبھی طبلے کبھی گٹار کے بیچ. لوگ اچھے ہمیشہ پستے ہیں، لوگ اچھے ہمیشہ پستے ہیں، بے شماری کبھی شمار کے بیچ. خار رستے میں ہٹا کے سبھی میں تخلص استعمال کرتی ہوں. خار رستے سے میں ہٹا کے سبھی رہ بناؤں گی لال زار کے بیچ. بہت خوب. اتنی خوبصورت آپ شاعری کرتی ہیں، اور ہماری جو خواتین ہیں ان کو یہاں پر جو ہونے والے مشاعرے ہیں ان میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ملکی لیول پر ہونے والے مشاعروں میں ہمارے خواتین کو حصہ لینے کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمارے جو سینئر شعراء ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. کہیں پر کوئی اس طرح کا جو ہے ایونٹ ہوتا ہے تو کم از کم انفارم ان کو ضرور کرے. ابو جب ہوتے تھے تو اس وقت ابو مجھے بتاتے تھے کہ یہاں یہ چیز ہو رہی ہے، اور ابو ساتھ لے کر چلتے تھے، تو کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. ابو کے ساتھ مردوں کے مشاعرے میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں، لیکن الگ جو ہے جگہ پہ بیٹھ کر وہاں پر ہم نے جو ہے وہ کیا، شعر سنایا. تو شعر کہنا بھی جو ہے کوئی غلط بات تو نہیں ہے جس کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے جو
سینئر شعراء ہے یا ادب سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، تو ان کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا صحیح. پڑے گا. آپ تو ایک پلیٹ فارم آپ کو مہیا تھی فکر ادب کے نام بالکل. سے، تو وہ اس کا کیا بنا اور کیسا ہے؟ اس میں آپ مشاعرے کرتے تھے، لیکن اب وہ سلسلہ کیوں رک گیا ہے؟ کیا سمجھتے وہ ہیں آپ؟ اس لیے رک گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، روٹین زیادہ ٹف ہو گئی، تو میں نے انٹرسٹ تھوڑا کم لیا. پھر شادی کے بعد جب ایک پہلی بچی ہوئی، اس کے بعد ابو کی ڈیتھ ہو گئی. تو ابو کی ڈیتھ کے بعد کچھ لوگ جو ہے اس کو اسٹرینتھ کے طور پہ لیتے، کچھ جو ہے اس سے نگیٹو امپیکٹ ان کا پڑتا ہے. تو ابو کی ڈیتھ کے بعد میرے پر جو ہے وہ نگیٹو امپیکٹ پڑا، اور میں نے شعر و شاعری کو ایک لحاظ سے کہیں نا میں نے چھوڑ دیا تھا. اچھا، جی چھوڑ دیا. جب کہ آپ کو تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، نہیں کیونکہ کرنا والد چاہیے تھا، کیونکہ ابو نے کہا بھی تھا کئی دفعہ کہ مجھے کتابوں کا جو ہے پڑھنے کا یا شعر و شاعری کا زیادہ شوق تھا. تو ابو کہتے تھے تم میرے جانشین ہو، لیکن میرے زیادہ سٹریس بہت زیادہ لیا، تو جس کی وجہ سے شاید. اچھا، جی شعر و شاعری آپ کرتی ہیں، اس کے ساتھ آپ کو نثر لکھنے کا بھی کچھ رجحان ہے؟ نثری ادب میں بھی جی کوئی بالکل دلچسپی ہے، رکھتی ہیں؟ آج کل زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اور لکھا بھی ہے، افسانہ لکھا ہے، مضامین میں لکھتی ہوں. جو ایشوز آج کل وہ جو چل رہے ہیں ان پہ میں نے لکھا ہے. بہت خوب. تو ان کو میں کسی کالم وغیرہ لکھتی ہوں، تو پھر وہ اخبار میں تو نہیں میں نے شائع کیا، لیکن ان کو فیس بک پہ ڈال دیتی ہوں، صحیح. یا جو ہے تو واٹس آج کل ایپ کا گروپ میں جو یہی ہے ہے وہ ٹرینڈ ہے، کر لیتی ہوں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بالکل. اپنی چیزوں کو آگے لے آ بالکل رہی ہیں. تو آپ کے گھر میں والد صاحب شاعری کی تو ہزاروں کتابیں ہوں گی، بالکل افسانہ ناول پکڑنے کا بھی ماحول تھا؟ بالکل تھا، بالکل تھا. لائبریریز پہ گھر میں تو لائبریری موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو افسانے ناول وغیرہ جو ہے ہمیں جو اسکولوں میں لائبریریوں میں دیکھتے تھے، جو پسند آتا تھا لے کر آتے تو پڑھتی تھی. صحیح. اچھا، آپ کے علاوہ حبیبہ اور آپ دونوں تو خوب شاعری کرتی ہیں، اور بھی بچے شعر و شاعری سے ان کی دلچسپی ہے تمام بہن بھائیوں کو؟ ہے، سب کو ہے، لیکن ان میں مجھے اور حبیبہ کو باجی کو جو ہے زیادہ ہے. سرتاج بھائی بھی لکھتے ہیں، معراج بھائی بھی کبھی کبھار جو ہے لکھ لیتے ہیں. حشمت کمال الہامی صاحب کی زندگی ہمارے سامنے رہی ہے، وہ پورا اپنا جو وقت تھا وہ ادب کے لیے ان کا وقت تھا، اور جتنا وقت ان کے گھر میں بھی گزرتا ہوگا کہ وہ بھی کتابوں کے ساتھ، قلم کے ساتھ، تو بچوں کے جو تربیت ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے؟ یا بچے آپ کے بچوں میں، بہن بھائیوں میں کوئی اس سے ناراض تو نہیں ہے کہ والد صاحب نے ہمیں وقت نہیں دیا؟ اکثر شاعروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو خیر لڑکیوں کو اس طرح سے اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکیاں تو خیر گھر میں ہی ہوتی ہیں، ان پہ زیادہ افیکٹ پڑتا بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وقت جو ہے گھر میں ہی گزارنا ہوتا ہے. کیونکہ رات میں جب ابو آتے تھے یا کبھی چھٹیاں ہوتی تھی ابو آتے تھے، تو پھر ساتھ میں ہی وقت گزارتے تھے. ایسا نہیں کہ ابو بالکل وقت نہیں دیتے تھے. ابو کو جو ہے گھومنے پھرنے کا بھی زیادہ شوق تھا، تو ہمیں لے کر جو ہے جاتے تھے، گھومتے تھے. ہم نے خوب وقت گزارا ہے ان کے ساتھ. تو لڑکوں پہ تھوڑا افیکٹ پڑا ہے، وہ اس لیے کیونکہ لڑکے زیادہ تر جو ہے وہ گھر پہ نہیں رہتے ہیں، وہ باہر زیادہ جو ہے وقت گزارتے ہیں. تو باہر کا ماحول ان پہ جو ہے زیادہ وہ اثر انداز ہو جاتا ہے. یعنی شاعر ہوتے وہ گھر سے زیادہ اپنے آپ کو یا اپنے ادب کو زیادہ وقت دیتا ہے، جس زیادہ کی وقت وجہ دیتے سے گھر متاثر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے، انسان کو لطیف بنانے میں ادب کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تو معاشرے کو میں بھی لطافت پھیلانے میں شاعروں کا بڑا کردار ہوتا ہے. کیا آپ اس کو درست مانتے ہیں، اور کس طرح سمجھتے ہیں کہ ادب معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. میں بالکل یہ جو ہے نا، ویسے ایک عام بات ہے، ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ادبی شخصیت جو ہوتی ہے وہ جس طرح سے الفاظ کو پروتے ہیں اور جس انداز میں وہ بیان کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں، آپ ان کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی بیٹھ کے ان سے آپ باتیں کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، آپ کبھی بوریت محسوس نہیں کریں گے. لیکن ایک بندہ ہوتا ہے، وہی عام سی بات ہے، وہ کریں گے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے کہ آپ بوریت محسوس کریں. اور معاشرے کا پہ بھی ان کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری اور دیگر جو ہے لوگ ہیں جو شعراء ہیں، ان کی شاعری پڑھتے ہیں، تو ان کے شاعری سن کے، پڑھ کے ہی جو ہے وہ معاشرے نے اپنے آپ کو یا انسان نے اپنے آپ کو چینج کیا ہوتا ہے.
تو معاشرے پر بھی اثر پڑتا ہے جی، اور جو ہے انسان کی یعنی تربیت معاشرے کا پڑتا شاعری پر بھی اثر ہے، ہے شاعروں کا معاشرے پہ بالکل بھی اثر بالکل لازم و ملزوم ہے۔ جی ایک سوال یہ بھی ہے کہ شاعری ہے جو ایک خاص لوگوں کے لیے خاص عطا ہے، یا یہ سیکھ کے ہونے والی چیز ہے کہ یہ کوئی ہنر ہے کہ میرے جیسا آدمی اس کو ردیف قافیوں کو سیکھ لیا یہ کر سکتے ہیں، یا نہیں یہ ایک خاص ہنر ہے؟ میں آپ سے کہوں نا یہ ایک خاص عطا ہے۔ مجھے میرے جو ہے ریسرچ کے جو پروفیسر ہے، جب ہم کیمسٹری کا ریسرچ کر رہے تھے ان کی ایک بات یاد آتی ہے۔ تو جب ہم ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلا کر کہا دیکھو بیٹا، آپ جو ہے نا ریسرچ محنت سے کر سکتی ہو، یہ جو شاعری کا جو ٹیلنٹ ہے نا یہ آپ محنت سے نہیں کر سکتی ہیں، جی اس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ مجھے ان کی بات آتی ہے، پھر جو ہے نا میں نے نہیں چھوڑا، واقعی میں نہیں چھوڑا، کیونکہ واقعی میں یہ ایک جو ہے نا ہڈن ٹیلنٹ ہے، یہ اللہ نے کسی کسی کو دی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ معاشرے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو شاعری کا شوق ہے اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان سے ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز اللہ نے ہر ایک کے اندر جو جی ہے مختلف جو ہے ٹیلنٹ رکھے جی ہوئے ہیں ہوتے ہیں، تو یہ ایک صحیح۔ خداداد تو صلاحیت ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ ریسرچ کی بات ہو رہی تھی، تو تعلیمی حوالے سے آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری ہے یا کیا کر جی رہے میں نے ماسٹرز کیے کیمسٹری میں، ہیں؟ اس کے بعد پڑھنا تو چاہتی تھی، ابھی بھی چاہتی ہوں، لیکن جو ہے نا بچوں کے بعد جو روٹین ہے وہ ٹف ہو گیا، جاب اور یہ سب کچھ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دی۔ دیکھیے آپ کو ادب سے دلچسپی ہے، افسانوں سے آپ کو محبت ہے، شاعری سے آپ محبت سے کرتی ہیں، اگر آپ ایک کیمسٹری میں ماسٹر کرنے کی بجائے اردو میں اردو ماسٹر میں کرتے کرتی تو تو آپ، پھر زیادہ وہ ہو سکتا تھا، فروٹفل میرے صحیح لیے ہو بات، سکتا۔ تو آپ سے ایک اور کلام سنتے ہیں پھر ہم گفتگو بالکل کی صحیح۔ اینڈنگ کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے ایک اور عطا کیجئے۔ ہے کوئی قوم کو خوابوں سے جگانے والا، ہوں، ہے کوئی قوم کو خوابوں سے سے جگانے جگانے والا، والا، منزل عشق کی ہی راہ دکھانے والا، اس کی خامی کو جو دیکھا تو اچھالا سب نے، اس کی خامی کو جو دیکھا تو اچھالا سب نے، کوئی موجود نہیں عیب چھپانے والا، والا، کشتیوں میں تو سبھی دوست ہوا کرتے ہیں، کشتیوں میں تو سبھی دوست دوست ہوا ہوا کرتے کرتے ہیں، ہیں۔ ڈوبتے وقت نہیں کوئی بچانے بہت والا، خوب، بہت اچھا شعر سبھی ہے۔ خاموش یہاں رہتے ہیں حیرانی میں، کاش ہوتا کوئی حق بات بتانے بتانے والا، والا، سوچ کر ملیے گا اس دور کے انسانوں سے، سوچ کر ملیے گا اس دور کے انسانوں سے، دوست ہوتا نہیں ہر ہر ہاتھ ہاتھ ملانے والا۔ ملانے یہ والا، ترہی جو ہے طرح پہ آپ نے لکھا ہے۔ ایسے احباب بہت کم ہیں جو خوشیاں دے دیں، ایسے احباب بہت کم ہیں جو خوشیاں دے دیں، ورنہ ہر ایک کو دیکھا ہے ستانے والا، قابل رشک ہے اور سب سے بڑا خوش قسمت، قابل رشک ہے اور سب سے بڑا خوش قسمت، نئی نسلوں کو سدا علم سکھانے والا، سکھانے والا۔ درد دل میں ہے گرفتار سبیہا یارو، درد دل میں ہے گرفتار سبیہا یارو، شمع اخلاص و وفا دل میں جلانے والا۔ بہت خوب، بہت خوبصورت شاعری آپ کرتی ہیں۔ تو آپ کی طرح بہت ساری خواتین آپ کو دیکھتی ہیں، تو ان خواتین کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، ان بچوں کے لیے آپ کیا ان کے کہنا چاہیں لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے جو صلاحیت ہے، جو خدا داد صلاحیت ہے، اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور جتنا ممکن ہو سکے جو ادب سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں یا ادبی جو لوگ ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ میں خود سمجھتی ہوں کہ ابو کی ڈیتھ ہونے کے بعد جو ہمیں احساس ہوا ابو سے جتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں نہیں اٹھایا، اٹھا۔ تو ان لوگوں کی جو ہے رہنمائی ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ تھی سبیہا کمال، بہت ہی ہنرمند شاعرہ ہیں۔ اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔